برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی المتین الامین الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور قابل قدر عزیز نوجوان دوستوں، آپ سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب الاولاک، مالک رقاب صاحب جود و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تمام برادران اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی رحمتیں، مغفرتیں اور نجات ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن مقدس میں یہی ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا، یوں تو مہینے اور بھی ہیں۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول شریف ہے، ربیع الثانی شریف ہے۔ تو رمضان کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت کو ظاہر کر دیا گیا کہ مقدس مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، مبارک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی ماہ مقدس میں اتارا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلام پاک سے جس مہینے کو نسبت ہو جائے وہ مہینہ معظم کہلائے۔ قرآن پاک سے جس رات کو نسبت ہو جائے وہ شب قدر کہلائے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی نسبتیں جو اشیاء کو یا اشخاص کو حاصل ہو وہ سب قرآن کی نسبت سے بابرکت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کی وہ ذات ہے، سبحان اللہ،
حالانکہ قرآن ہمارے آقا پر نازل ہوا. نزول قرآن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سینہ پاک پر نازل کیا گیا. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل جو آسمانی کتابیں ہیں مشہور، اور یہ سب کلام الہی ہے. توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اور قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے. لیکن قرآن پاک کو ساری کتابوں پر، یعنی آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان سب کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عظمت دی ہے. جبکہ توریت بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ ہی کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ ہی کا کلام ہے. تو پھر فوقیت کس بنیاد پر قرآن کو حاصل ہو گئی؟ قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، سب کلام الہی ہے. تو اللہ کا کلام تو ہر کلام عظمت والا ہے، لیکن قرآن کو خصوصاً فوقیت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ قرآن رسول پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا، حضور کی نسبت سے قرآن کو عظمت مل گئی، حضور کی وجہ سے. کیونکہ ساری کائنات میں رسول پاک سب سے زیادہ معظم اور مکرم اور اعلیٰ و ارفع ہیں اللہ کی مخلوقات میں. جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب میں آقا کا مقام سب سے اونچا ہے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں عرش عظیم سے بھی اعلیٰ مقام حضور کا ہے، کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ مقام حضور کا ہے. تو بتائیے کعبۃ اللہ، عرش عظیم جیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں پر بھی حضور کو فوقیت حاصل ہے. تو اس لیے قرآن چونکہ رسول پر نازل کیا گیا تو رسول کی نسبت سے قرآن کو بھی عظمت حاصل ہو گئی. تو بہرحال عظمتوں کا تعلق اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس قرآن کو نازل کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دیا. ہدی للناس، قرآن کو اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو ہدایت ملے. انسان چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اب قرآن سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو متقی ہیں. ہدی للمتقین کہا گیا قرآن میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اب متقی کون ہے؟ تو سب سے پہلی نشانی متقی کی یہ بیان کی گئی قرآن پاک میں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ متقی کی پہلی نشانی ہے. متقی جو ہے ہر چیز دیکھ کر نہیں مانتا ہے، بغیر دیکھے مانتا ہے. یہ متقی کی پہچان بتائی رب تعالیٰ نے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نگاہوں سے غائب ہے، بولی ہے نا. ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل و بے مثال ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس ساری باتوں پر ہمارا یقین ہے، حالانکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ایمان ہے اس پر. جنت کو بھی نہیں دیکھا ہم نے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے. ہم نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم بھی ہے،
ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. بولیے. تو غیب پر ایمان رکھنے والے یہ پہلے اول درجے کے متقی ہیں. سبحان اللہ. بہت سے لوگ جو ہے ہر چیز کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں، لیکن جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے پر اصرار نہیں کرتے ہیں، وہ بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے راستے میں ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑے کا سودا کر لیا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مدینہ شریف چلو، مقام پر پہنچ کر کے آپ کو اس کی رقم دے دی جائے گی اور گھوڑا میرے حوالے کر دینا. سودا طے ہو گیا، قیمت بھی طے ہو گئی. جب مدینے پاک پہنچ گئے تو اس دیہاتی آدمی نے کہا کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے، انکار کر دیا. اگر میں آپ کو بیچا ہوں تو لاؤ کوئی گواہ پیش کرو، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ گواہ ہونا ضروری ہے نا. چاند کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ چاند آسمان پہ نظر آیا، پورے حیدرآباد میں کہیں نظر نہیں آیا، کہیں نظر آیا، ویلور میں، مدراس میں، اننتا پور میں یا احمد آباد میں، تو جہاں بھی نظر آیا ہو وہ چاند دیکھنے والا یہاں کی رویت ہلال کمیٹی کے سامنے حاضر ہو کر اعلان کرے، گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اشہد باللہ کہ میں نے رمضان کا چاند اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کو کہتے ہیں گواہی. ٹیلی فون پر جو بات ہوتی ہے وہ اطلاع. آج تک یہ فرق نہیں سمجھ پائے لوگ، اطلاع کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اور گواہی کسے کہتے ہیں. اسلام میں گواہی معتبر ہے، خبر معتبر نہیں ہے. اسلام میں اطلاع معتبر نہیں ہے، گواہی معتبر ہے. اس لیے جو بھی اہم معاملے ہیں اس میں گواہ کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ نکاح میں بھی ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے. قاضی وقت کہتا ہے، قاضی نکاح کہتا ہے، قاری النکاح کہتا ہے کہ کہو کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ لڑکی اس نکاح کو قبول کی ہے. وہ گواہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہے، دستخط بھی لائے ہیں، دستخط بھی ہے. تو سب گواہی مکمل ہونے کے بعد ہی نکاح کی محفل سجائی جاتی ہے، نکاح منعقد ہوتا ہے. اگر وکیل و گواہ کا وجود نہ ہو تو کیسے نکاح ہوگا؟ ہاں، راست طور پر اگر لڑکی کسی سے کہے کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا، کیا تم کو میرا نکاح قبول ہے؟ اگر مرد کہہ دے کہ ہاں میں نے قبول کیا، اس پر بھی کچھ لوگ گواہ بن جائیں تو گواہی معتبر مانی جائے گی، اس بنیاد پر نکاح صحیح مانا جائے گا. تو کوئی بھی معاملہ ہو دین کا گواہی ہے، گواہی ہے. اب یہ رویت ہلال کمیٹی جو بنی ہے یہ اعلان کرتے ہیں اخبار میں کہ تحت احکام شرعیہ، یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ تحت احکام شرعیہ کیا ہے. اب مدراس میں چاند دکھا اور 8 بجے حیدرآباد میں اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، کل روزہ رکھا جائے. تو 1 گھنٹے میں 7 بجے مغرب ادا ہوتی ہے، 6:45 کو جماعت ہے، نماز وغیرہ پڑھنے تک 7 تو بج ہی جاتے ہیں. تو 7 سے 8 کے درمیان 1 گھنٹے کا وقفہ ہے. کیا 1 گھنٹے میں آپ کا کوئی آدمی کمیٹی کا ذمہ دار ویلور یا مدراس پہنچ کر وہاں سے گواہی لے کر پھر حیدرآباد واپس آ چکا؟ 1 گھنٹے کی مدت میں ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں. کس بنیاد پر تحت احکام شرعیہ لکھا گیا؟ اس کی وضاحت کیجئے. تحت احکام شرعیہ کیا ہے؟
محترم دوستو، اسلام کا معاملہ، اسلام کے احکامات، دین کے اصولیات اپنی جگہ مسلم الثبوت ہیں. یہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. جو حکم اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا گیا وہ حکم قیامت تک چلتا رہے گا. وہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیے، حکومت انڈیا کی گورنمنٹ شریعت میں مداخلت کرنا چاہتی ہے تو ساری عوام اور علماء ایک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم شریعت میں مداخلت پسند نہیں کریں گے، ہم جان دے دیں گے لیکن شریعت میں مداخلت ہم کو پسند نہیں ہے. بولتے ہیں نا. تو چاند کے معاملے میں، رویت کے معاملے میں جو احکامات شریعت کے ہیں اس کو روبہ عمل لایا جائے، اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی ترمیم نہ کی جائے. جو اصول و ضوابط ہیں اس کو پورا کیا جائے. گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ اسلام کا قانون ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ گواہی نہیں دے سکتے. آپ کو قاضی شرع کے سامنے آ کر گواہی دینی پڑے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، تب اس کی گواہی مانی جائے گی، تب کہ وہ متشرع ہو. اس گواہی کے اندر بھی شرائط ہیں. ہر آدمی گواہی نہیں دے سکتا. داڑھی منڈا گواہی نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کے مطابق اس کے چہرے پہ داڑھی ہو اور وہ شریعت کا پابند ہو اور وہ عادل ہو، یعنی عدل و انصاف کرتا ہو اور شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، تو تمام شرائط یہ پائے جائیں تو تب وہ گواہی دینے کے قابل بنتا ہے. ایسی تھوڑی ہے. چاند کے معاملے میں یہ شرائط ہیں. ہاں، نکاح کے معاملے میں بھی وہی گواہ ہونے چاہیے، لیکن عام طور سے لوگ داڑھی منڈے ہی ملتے ہیں گواہ. یہ شادی کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسے گواہوں کو، وکیل کو انتخاب کریں جو متشرع ہوں، شریعت کے پابند ہوں. رشتہ نہ دیکھیں، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، کون ہے. رشتہ نہیں، پہلے ایمان دیکھا جائے گا. چچا ہے لیکن پکا پکوڑا ہے، پکا وہابی ہے، کیا اس کو آپ ذمہ دار بنائیں گے دین کے معاملے میں؟ نہیں. اس کا پاس تو ایمان ہی نہیں ہے. چچا ہوگا، تایا ہوگا، کوئی ہوگا، پہلے ایمان دیکھا جائے گا. وہ ہے تبلیغی جماعت کا اصل کارکن ہے. ایسے آدمی سے ایجاب و قبول کرایا گیا تو بتاؤ کیا نکاح ہوگا؟ کیا کیا جائے ہماری قوم کو؟ کہاں تک سمجھایا جائے؟ سنتے سب ہیں لیکن عین وقت پہ انجان ہو جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ نہیں. ذمہ داری محسوس کرو اپنی. الحمدللہ جب ہم کو بذریعہ فون اطلاع ملی کہ اننتا پور میں وہاں کے سنی بھائیوں نے، مسجد کے امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے اور صدر صاحب نے اور سابقہ مؤذن نے چاند دیکھا ہے رمضان کا، ہم کو فون پر اطلاع ملی تو ہم نے اعلان نہیں کیا بلکہ انتظار کیا اس وقت تک جب تک کہ وہ شرعی شہادت ہم تک نہ پہنچے. یہاں سے ہم نے آدمیوں کو بھیجا. مقبول میاں، عبدالعظیم، مولانا عثمان، یہ حضرات یہاں سے گئے اننتا پور کی طرف. وہاں سے گواہی لے کر آئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو صبح ہو گئی، 6 بجے پہنچے یہاں پر. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گواہی تو نہیں ملی تھی، ہم کو اطلاع مل گئی تھی. اب گواہ لانے کے لیے گئے، گواہی لانے کے لیے گئے تو کھانے کی نیت سے کھانا کھایا، سحری کی نیت سے نہیں. جیسے ہم لوگ عام طور سے کھاتے ہیں کھانا، ہر وقت سحری کی نیت تھوڑی ہوتی کھانے کی ہماری. بولیے. بس کھانا کھا لیا، ٹائم وہی تھا، کھانا کھا لیا. جب گواہی مل گئی کہ ہاں چاند نظر آ گیا ہے، ہلال راما ہے رمضان کا، تب ہم نے روزے کی نیت کی. یہ ہے پابندیاں شریعت کی. تو ہم ذمہ داران رویت ہلال کمیٹی سے مؤدبانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ وضاحت فرما دیں کہ تحت احکام شریعہ کیا ہیں.
اس سے پہلے بھی جب جامع مسجد سکندرآباد میں تھا یہی مسئلہ اٹھا تھا، بہت بڑا فتنہ مچا تھا، پھر آج وہی دور لوٹ کے آ گیا۔ چاند نظر آیا ٹھیک ہے، آپ کو فون پہ اطلاع ملی، گواہی نہیں ملی، اگر گواہ ملے ہیں تو پیش کرو، کون گواہ ہے؟ جسے ہم نے پیش کیا۔ دین کے معاملے میں نہیں، یہاں مروت پاس و لحاظ نہیں ہے، بلکہ جو دین کا قانون ہے وہی قانون سب سے ہماری شخصیتوں سے اعلیٰ ہے، ہماری ذات سے اعلیٰ قانون ہے، شریعت کا قانون۔ تو لہذا یہ اب تو چاند، رمضان کے چاند کے متعلق یہ معاملہ ہوا، اب پتہ نہیں رمضان کی عید کا چاند جب ہوگا تب کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم باخبر کرتے ہیں تمام برادران اسلام کو کہ چاند کے معاملے میں عجلت نہ کریں۔ اتنے فون، اللہ اکبر، جو 8:10 سے فون کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی لوگ مطمئن نہیں ہیں، کسی کے اعلان سے مطمئن نہیں ہے۔ 4 چینل میں آ گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے، اطمینان نہیں ہے لوگوں کو۔ لوگ مجھ سے فون کر کے نہ جانے بمبئی سے، پونا سے، کانپور سے، بارہ بنکی سے اور مختلف اضلاع سے میرے پاس فون آ رہے تھے، ایک سیکنڈ فرصت نہیں تھی رات بھر فون پہ جواب دیتے دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اعلان ہو گیا تھا تو پھر فون کر کے مجھ سے کیوں تفصیلات حاصل کر رہے تھے لوگ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں تھے آپ کے اعلان سے، اس لیے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، آپ بتائیے۔ محترم دوستو، میری شخصیت کو منوانا مقصد نہیں ہے، میری شخصیت کو منوانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دین کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے، اصول قانون کو بتانا مقصد ہے کہ قانون جو اصول ہے، جو اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے ہیں، اس پر ہم کو سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے۔ یہاں جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ کریں، نہ ہم کو زیادہ پریشان کریں، بلکہ جو قانون شریعت ہے اس پہ عمل کریں۔ واضح مسئلہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ تو ہم کو اس حدیث رسول کو پیش نظر رکھنا ہے۔ حیدرآباد اتنا بڑا شہر ہے، گاؤں تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی آبادی، 1 کروڑ کے اوپر آبادی ہے۔ پورے حیدرآباد میں، ممبئی میں، دلی میں، لکھنؤ میں، پٹنہ میں، بنگال میں کہیں چاند نظر نہیں آیا۔ مطلع صاف تھا، کہیں مطلع ابر آلود تھا۔ تو جیسے حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ ہوا کہ جمعہ سے رمضان شروع کیا جائے کیونکہ چاند نظر نہیں آیا ہے، تو وہاں تک شہادت نہیں پہنچی، اس لیے حضرت نے اعلان فرمایا کہ جمعہ سے رمضان شروع ہوگا۔ اگر شہادت پہنچ جاتی تو آپ یقیناً اعلان فرما دیتے کہ جمعرات سے روزہ رکھو۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ چاند دیکھنا ہے یا پھر شرعی شہادت کا ملنا ہے۔ اگر دونوں باتیں بھی واقع نہیں ہو رہی ہیں تو 30 دن پورے کرنا ہے، یہ قانون شریعت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میری بات چل رہی تھی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ ہدی للناس، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، ہدایت لیں۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت ہدایت ہے، قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں احکامات بھی ہیں، قرآن میں نواہی بھی ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات بھی اتارے ہیں اور نواہی۔ نواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کر دیا، جیسے شراب سے منع کیا، جوا سٹے سے منع کیا، زناکاری سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا، بولو
یہ سارے احکامات کہاں ہیں؟ قرآن پاک کے اندر ہے۔ جب تک قرآن کی آیتیں نہیں اتری تھیں لوگ بے دھڑک پیتے تھے شراب، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو توبہ کر لی ہمیشہ کے لیے، شراب کو پھر ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ کسی کے منہ کے اندر شراب تھی، وہ گھوٹ پینا ہی چاہتا تھا، اچانک جب حکم خدا سنا تو جو شراب منہ کے اندر تھی اس کو پھینک دیا باہر۔ یہ نہیں سوچا کہ چلو اندر ہے، اندر کا اندر لے لو، بعد میں پھر نہیں پیئیں گے، نہیں، بلکہ جو شراب منہ کے اندر تھی، گھونٹ لے چکا تھا، حکم خدا سنا فوراً پھینک دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی شان کہ جب اللہ کا حکم سن لیتے فوراً عمل پیرا ہو جاتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کل سے عمل کریں گے، پرسوں سے عمل کریں گے، 1 مہینے کے بعد عمل کریں گے، ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد عمل کریں گے، بچیوں کی شادیاں ہو جائیں تب عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب حکم خدا سن لیتے فوراً عمل پیرا ہو جاتا۔ مسلمانوں اپنے اندر وہ جذبہ محبت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کے رسول کا قانون ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ اس حکم پر عمل کرنا اور اس کی پاسداری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب قرآن میں یہ بھی حکم ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھ۔ دیکھو نہیں بیٹھنے کا حکم ہے، کہاں نہیں بیٹھنا؟ ابھی ہم لوگ سب بیٹھے ہیں، لیکن اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتا قرآن میں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ آپ کو نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ کون ہے ظالم لوگ؟ ظالم وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں۔ بولیے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے والا سب سے بڑا ظالم، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم، حقانیت سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم۔ آج جو فرقے بنے ہیں یا زمانے سے موجود ہیں، ایک دور سے موجود ہیں، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کو نصیحت دے دی گئی، سچی بات بتا دی گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقام پر اڑے ہوئے ہیں، وہیں پر وہ جمے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے حبیب، جس چیز کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا، جو چیز آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ پاک نے وہ سب تم کو علم عطا فرما دیا۔ یہ قرآن بول رہا ہے، جو چیز نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ کیا بچا؟ آپ جو حضور نہیں جانتے تھے پہلے سے اللہ نے بتا دیا، تو بتاؤ اب کیا بچا؟ بچا کیا؟ جو نہیں جانتے تھے بتا دیا، جو نہیں جانتے تھے بتا دیا۔ تو بولو علم غیب حضور کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایک مقام پر فرمایا قرآن میں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تم جو بھی غیب کی بات میرے نبی سے پوچھو، میرا نبی تم کو کھول کھول کر غیب کی باتیں بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں تبلیغی جماعت، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث اور دیگر فرقے حضور کا علم غیب نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
وہ غیب کا علم کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت غیب مانتے ہیں۔ تو ہمارا آپ کا کام کیا ہے؟ جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ باوجود قرآن پڑھنے کے، حدیث رسول پڑھنے کے باوجود بھی حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تب یہ ظالم ٹھہرے جنہوں نے حکم خدا کو نہیں مانا، اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانا، یہ ظالم ٹھہرے۔ اب ہم سنیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم لوگ ہیں ان کی سنگت میں مت بیٹھ۔ نہ نکاح کی محفل میں بیٹھ، نہ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ، نہ کسی اور جگہ بیٹھ، ان سے دوری اختیار کر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب اس سے بڑا ثبوت اور دلیل اور کیا چاہیے؟ ہم لوگ رشتہ داری کی بنیاد پہ بلا لیتے ہیں، ارے چچا ہے، تایا ہے، نہیں بلائے تو کیا سمجھیں گے، کیا خیال کریں گے؟ رشتہ داری ہے، بلانا پڑتا۔ رشتہ داری اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ ایمان کا رشتہ باقی ہے۔ جب ایمان کا رشتہ ختم، رشتہ داری بھی از بخود ختم، خود بخود ختم ہو جاتی رشتہ داری۔ دیکھو ابو لہب کون ہے؟ جلدی بولو، اتنی معلومات نہیں ہے آپ کو۔ حضور کا سگا چچا کون؟ ابو لہب ہے یا نہیں؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ پہلے بولو، ابو لہب کون ہے؟ حضور کا چچا ہے، حضور کا، لیکن ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا۔ تو کیا حضور نے اس کی سنگت میں بیٹھے؟ کیا حضور نے اس کو دعوت میں بلایا؟ جو کام سمجھانے کا تھا، نصیحت کا تھا، کیا میرے آقا نے، لیکن نہیں مانا۔ حضور کو بددعا کیا، تبا لک یا محمد، اے محمد تباہی ہو تمہارے لیے۔ تم اللہ ایک ہے کا اعلان سنانے کے لیے ہم کو بلائے تھے، تباہی ہو تمہارے لیے۔ میرے آقا کے دل کو تکلیف تو ہوئی، لیکن جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں فرمایا، بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، اور اس کی جورو جو جنگل کو جا کے لکڑیاں چن کے لاتی تھی کانٹی والی، حضور کے راستے میں بچھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی کا پھندا ڈال کے لٹکا دیا پہاڑوں۔ ابو لہب کو تباہ کیا، اس کی جورو کو سولی پہ لٹکا دیا۔ قرآن میں ذکر ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اپنے نبی کی طرف سے، اے محبوبی آپ کو کہتا تباہی کی بد دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو تباہ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سگا چچا ہونے کے باوجود بھی وہاں کوئی رعایت نہیں برتی گئی، میرا چچا ہے۔ بولو، آج تم لوگ پرواہ کرتے ہو چچا کی، تایا کی، جبکہ وہابی بن گیا، وہ وہابی بن گیا، اس کی پرواہ تم کرتے ہو۔ ارے وہ جب اللہ رسول کی پرواہ نہیں کیا، اپنا اصول، اپنا قاعدہ، قانون، عقیدہ بدل دیا، تو اس سے تمہارا کیا رشتہ نہ تھا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو اگرچہ کہ شدت اس بات میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی شدت کی تعلیم ہم کو قرآن میں دیا ہے۔ اس کو کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ بریلوی بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، بریلوی شدت پسند نہیں، ایمان والا شدت پسند ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، بات یہی ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن میں جو احکامات ہیں، جو نواہی ہیں، اس پر ہم کو
توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماہ قرآن ہے، بولیے رمضان کا مہینہ ماہ قرآن ہے، کم از کم اس مہینے میں اس بات کو تو سمجھ لیجئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے وہ تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ جو نہیں کرنا ہے وہ جانو، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام سے رکو۔ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، آدمیوں کا خیال کیا ہے، چھوڑو بھائی یہ سب باتیں، چلو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، چلو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے۔ یہ عام مزاج ہے لوگوں کا، ارے چھوڑو سب باتیں، پرانی باتیں، چلو ادھر کو جدھر زمانہ جا رہا ادھر چلو۔ یہ کیا مولویوں کی پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہیں؟ بعض لوگوں کا نظریہ ہے ایسا، لیکن بریلوی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ چلو ادھر کو جدھر ہوا چلے، بریلوی یہ کہتا کہ تم جدھر چلو ادھر ہوا چلے۔ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرو کہ تم جدھر چلو ادھر ہوا چلے۔ ہم ہواؤں کے تابع تھوڑی ہیں، ہوا ہمارے تابع ہے۔ ہم چاند سورج کے تابع نہیں ہیں، چاند سورج ہمارے تابع ہے۔ ہم سمندر دریا کے تابع نہیں ہیں، سمندر دریا ہمارے تابع ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، بولنا بہت آسان ہے، بھٹکتے پھرو گے کٹی پتنگ کی طرح، کٹی پتنگ جیسا اڑتی نا، ادھر ادھر جدھر ہوا چلی ادھر چلے۔ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، ہماری ڈور مدینے پاک سے بندھی ہے، ہماری ڈور قطب عالم قطب اعظم سرکار غوث پاک کی کھوٹی سے بندھی ہے، ہماری ڈور سرکار مفتی اعظم حضور اعلی حضرت سے بندھی ہے۔ ہم بھٹکنے والی قوم نہیں ہے، الحمدللہ ہماری ڈور تو بندھی ہوئی ہے کھوٹی سے۔ تو محترم دوستو، وقت چونکہ ہو رہا ہے، اب آخری بات سن لیجئے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہر مسلمان پر، مرد و عورت پہ فرض ہے، سمجھ گیا؟ ہاں جو بیمار ہے یا مسافر ہے اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ اور دنوں میں روزے کی قضا کر لے، اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تب۔ اگر وہ بیمار اور مسافر بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، تندرست توانا ہے، تو اس کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ بولیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے وہ بہت بڑا اپنے وقت کا گناہگار پاپی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری زندگی بھر بھی تم روزہ رکھ لو، رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ مقدس مہینے کا روزہ، اس کا اہتمام کرو۔ الحمدللہ جو مسلمان ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے گناہوں کو، اور اسے پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ پاکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو اس موضوع سے پھر اور گفتگو آپ سے آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔